ہجرت کے دوسرے سال جب شعبان کا مہینہ آیا تو شعبان کے مہینے میں نصف شعبان میں اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم عطا فرمایا، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس سے پہلے یہ تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جب مدینہ طیبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا تھا اور اس کی صحابہ کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے۔ گویا کہ ایک واجب کے درجے کا حکم تھا اس روزے کی، یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یہ محرم کا جو 10ویں ذوالحجہ کا جو 10ویں محرم کا جو روزہ ہے یہ فرض کا واجب کے حکم رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھتے، صحابہ کو بھی حکم فرماتے۔ لیکن ایک اور روایت ہے صحیح ابن خزیمہ کی، اس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان کے علاوہ جو روزہ تھا 10ویں محرم کا، اس روزے کی ہمیں ترغیب نہیں دیتے تھے، البتہ ہم اپنی خوشی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رکھتے تھے تو ہم بھی اب رکھتے جاتے تھے۔ گویا کہ اب اس کا درجہ استحباب کا ہے، اگر کوئی رکھے گا تو اس کے لیے ثواب باقی ہے، ثواب اس کو ملے گا، لیکن اگر کوئی نہیں رکھتا تو اس پر کوئی طعن و تشنیع نہیں۔ پہلے واجب کا حکم تھا، اللہ کے نبی خود بھی رکھتے ہیں، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بھی رکھنے کا حکم کرتے ہیں۔ لیکن اب جب 2 ہجری میں شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا، اس وقت سے یہ جو محرم کے روزہ تھا اس کی واجبیت ختم ہو۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ کے 15ویں رات کو یعنی 2 ہجری ہے، شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی نازل فرمایا، یہ آیت اتری ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام بھیجو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا مسلم شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سنن نسائی کی ایک روایت ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جس شخص کے سامنے میرا تذکرہ ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مجھ پر درود بھیجے، اور جو جان لو کہ تم میں سے 2 شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں اتارتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے 10 گناہ معاف کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک مجھ سے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہے۔ اس لیے آج انسان خود دیکھے، دنیا کے اعتبار سے اچھی جگہ، اچھا ٹھکانہ، اچھے لوگوں کا پڑوس، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا انسان پسند کرتا ہے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں اور آخرت میں کوئی بھی اچھا انسان نہیں۔ اس لیے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا قرب ہو، وہ اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھیجے۔ تو یہ درود و سلام کا حکم بھی اسی 2 ہجری شعبان کے مہینے میں آیا، اور پھر اسی 2 ہجری میں رمضان کے مہینے میں ایک غزوہ واقعہ، اللہ کے غزوہ بدر کا واقعہ۔ اب جب غزوہ بدر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیاری فرما رہے تھے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، نماز میں کھڑے ہو جاؤ با ادب ہو کر، خاموش ہو۔ اب اس سے پہلے یہ تھا کہ اگر نماز کے دوران کوئی شخص آنے والا نمازیوں کو سلام کرتا، نماز کے دوران ہی سلام کا جواب مرحمت فرما دیتی، اگر نماز کے دوران بات چیت کرنے کی بھی اجازت تھی اس سے پہلے۔ لیکن اب جب اللہ نے یہ آیت اتاری اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت کے حکم سے نماز میں بول چال سے، بات چیت سے ممانعت ہوگی۔ اب نماز میں اگر کوئی شخص بات چیت کرے گا، بولے سے بھی بات چیت کرے گا، اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کیا ہے؟ وہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کی بات ہے۔
اللہ رب العزت کے حمد و ثنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، تو یہ نماز ہے۔ اب بات چیت اگر کوئی بھولے سے بھی کرے تو اس کی نماز ختم ہو، تو یہ 2 ہجری میں یہ واقعات بھی ہوئے۔